بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بہن بھائیوں، اس ویڈیو میں آپ کو امام ابو حنیفہ کا دوسرے احمد سے مناظرہ کہ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اور امام ابو حنیفہ کی ذہانت کے بارے میں بتاؤں گا۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، صحابہ میں شان والے، لیکن اللہ نے جو حضرت ابو بکر کو فہم دیا، جو حضرت عمر کو فہم دیا، جو حضرت ابن عباس کو فہم دیا، جو حضرت زید بن ثابت کو فہم دیا، وہ آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اسی طرح جو ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اللہ نے ذکا، فہم اور سمجھ امام ابو حنیفہ کو دی تھی، وہ کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کی شان ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، ایک آتا ہے کتابوں میں کہ حج پہ آئے ہوئے تھے امام صاحب، اور امام شافعی، امام سفیان اور امام اوزائی اور بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب حج پہ آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب، اتنا بڑا امام ہو کر، اتنا بڑا مجتہد ہو کر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے؟ یہ حدیث ہے حضور پاک کی کہ، اور تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو کہ بس امام کا پڑھنا کافی ہے۔ ہم آج تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس موضوع پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ اگر تمہارے دلائل ٹھیک ہوئے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ورنہ تم ہماری مان لو۔ اس وقت ضد تو نہیں ہوتی تھی۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں، لیکن تم 4 آدمی ہو، میں ایک ہوں۔ پہلے تم فیصلہ کرو کہ تمہارا بڑا کون ہے جو مناظرہ کرے گا۔ ایک آدمی کرے نا، اب 4 کے ساتھ میں کیسے بات کروں؟ انہوں نے کہا کہ امام اوزائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امام اوزائی اگر ہار گئے تو تم سب ہار جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل، اور انہوں نے کہا اگر جیت گئے تو تم سب جیت جاؤ گے۔ انہوں نے کہا تو بالکل۔ تو انہوں نے کہا مناظرہ تو ہو گیا، اب کس بات کا مناظرہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اگر امام اوزائی کی ہار سب کی ہار بن سکتی ہے، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ نہیں بن سکتی؟ سب چپ کر کے بیٹھ کے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنی قوت استدلال دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسجد کا ستون ہو، اگر مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ سونے کا ہے، تو وہ ثابت کر دے گا کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت اختلاف ہوتے تھے دین کے لیے، علم کے لیے، جھگڑے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف فتوے بھی نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہیں۔ امام شافعی خود فاتحہ کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک کہ ہر نماز میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ امام شافعی جو تھے وہ بہت اس معاملے میں سخت تھے۔ تو امام شافعی نماز نہیں پڑھاتے تھے، جب وقت سفر میں بھی ہو جائے تو کسی شاگرد کو کہتے کہ آپ پڑھائیں امام شافعی، کیونکہ وہ اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ آپ بغداد میں ایک بار تشریف لے کے، ادھر اب امام حنیفہ کی قبر مبارک ہے۔ تو جب امام شافعی وہاں گئے تو اس مسجد میں جو قبر کے ساتھ ہے، مدرسہ اور مسجد ہے امام صاحب کی، وہاں نماز کا وقت ہوا تو جلدی سے امام شافعی مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ طالب اور شاگرد اور سب حیران ہو گئے کہ امام صاحب تو نماز پڑھاتے ہی نہیں ہیں، آج کیا شوق ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ کہ شکر ہے کہ آج ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، جو انتہائی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ جب نماز ہوگی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو خلاف واقعہ آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس قبر والے سے مجھے حیا آیا کہ اس کے نزدیک تو مقتدی پہ فاتحہ نہیں ہے، اور میں اگر مقتدی بن کے فاتحہ پڑھتا تو اس کے قول کی مخالفت کرتا، اس لیے میں امام بن گیا، کیونکہ امام کی فاتحہ میں تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے، امام نے تو فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ ادب تھا پہلے،
یہ احترام تھا۔